السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ٹھیک ہوں گے۔ آج کا میرا دوسرا دن ہے اپنے ولیج کے اندر، اور میں آپ سے اس اچھے سے ماحول کے اندر میں آپ سے ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اور وومن ٹرکس کے اوپر ہے، وومن چیٹس کے اوپر ہے کہ عورتیں کیسے فریب کرتی ہیں، کیسے مکاری کرتی ہیں، کیسے وہ چلاک ہوتی ہیں، ہوشیار سمارٹ وومنس کے بارے میں۔ تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو کہ اپنے یعنی ایجوکیشن کے لحاظ سے بالکل الٹریٹ ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اس کی جو وائف ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کی میرج ہوتی ہے تو وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ لٹریٹ وومنز ہوتی ہے۔ تو اب شادی میں کے بندھن کے اندر بندھے ہوئے تقریباً انہیں 7 منتھ کا جو کہ وہ ڈیوریشن ہو جاتا ہے، تو ایک دن بیوی کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں نے بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی زمینیں جائیداد مجھے نہیں پتہ کتنی ہے، میں نے بھی زمینوں کے اوپر جانا ہے، میں نے بھی وزٹ کرنا ہے، سیر کرنی ہے۔ تو میاں کو کافی عرصے سے اس کے دل کے اندر ایک بات ڈالی ہوتی ہے لوگوں نے کہ عورت فریب کرے تو پتہ نہیں کتنا نقصان کر جاتی ہے، کیا کیا کر جاتی ہے، پھنسانے پہ آ جائے تو 1 سیکنڈ لگاتی ہے، ایک فریب بھی کر دے تو پھنس جاتا ہے۔ اب یہ اس نے چیز جانی تھی، اس کو بڑا تجسس تھا، کیوریاسٹی تھی کہ کیا ریالٹی میں ہے یہ چیز کہ اگر عورت ایسی چیز کو ریپیٹ کرتی ہے تو واقعی جو اگلے والا پرسن ہے وہ اسٹک ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کہا یار یہ ٹائم بھی اچھا ہے، اس سے میں رستے میں پوچھ بھی لوں گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنی اس ریڑھی کو تیار کیا جس پہ وہ چارہ لینے کے لیے فصلوں کی جانب جاتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ چلو آؤ۔ اب وہ دونوں بیٹھے کھیتوں کی جانب چلے جا رہے تھے، تو رستے میں وہ بات یاد آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے اللہ کی بندی، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ کافی عرصے سے میرے دل کے اندر مجھے بار بار سٹرائک کرتی ہے، ستاتی ہے، تو گویا آج مجھے ٹائم ملا تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا ہے اللہ کے بندے، آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب اس نے چونکہ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب عورت ایک ٹرک کرتی ہے، کسی سے مکاری کرتی ہے، کسی سے دھوکہ بازی کرتی ہے، کسی سے فریب کرتی ہے کسی کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو گرا جاتی ہے۔ تو کیا یہ بات ریالٹی کے اندر ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تمہاری کو پوچھنے والی ہے۔ اب تمہیں یہ بتاؤ کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تمہیں سوٹ نہیں کرتی، تمہاری لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کافی اصرار کرنے کے بعد اس کی بیوی مان گئی، کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ دکھاؤں تو میں تمہیں دکھا دوں گا۔ اب وقت گزرنے لگا، وہ یہ جو بات تھی بھول چکا تھا وہ شخص۔ اب چونکہ ایک دن اس نے کہا میں نے جانا ساتھ میں، اب اس نے کہا نہیں آج نہیں، میں نہ چلتا ہوں، میں نے جا کے ہل کو جو ہے وہ پلہنگ کرنی ہے زمین کے اندر، تو میرے پیچھے روٹی لے کے آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جب وہ وقت آتا ہے جب اس کے پیچھے وہ روٹی لے کے جاتی ہے، تو رستے میں جاتے ہوئے یہ ایک مچھلی خرید لیتی ہے اور اس کو اپنے دوپٹے کے اندر باندھ لیتی ہے۔ اب وہ جو شخص ہوتا ہے وہ اپنا ہل چلا رہا ہوتا ہے، یہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تو ہل چلا رہا ہے، اور وہ جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا فیس جو ہوتا ہے وہ پلی سائڈ پہ ہوتا ہے، وہ اس نے واپس آنا ہوتا ہے ٹرن کر کے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس نے واپس آنا ہے، تو یہ جا کے بھاگ کر کے اس سے چھپ گئے کہ اس کو پتہ نہ چلے، جلدی سے دبے پہنچ جا کے یہ مچھلی کو اس زمین کے اندر دبا دیتی ہے۔ اب جب وہ بیل جو ہوتا ہے جب اس نے واپس ٹرن کر کے آتا ہے تو ہل اسی جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ مچھلی دبی ہوتی ہے، تو جیسے ہل ادھر لگتا ہے تو مچھلی باہر نکل کے آ جاتی ہے، مچھلی باہر آ جاتی ہے۔ ابھی شخص دیکھتا ہے مچھلی، یہ بڑا خوش ہوتا ہے، مچھلی زمین سے نکل آئی، کیا بات ہے، ابھی آج تو مزے آئیں گے، کھائیں گے بڑے سکون کے ساتھ روٹی۔ اب یہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو اللہ کی بندی مجھے مچھلی ملی ہے۔ بیوی بڑی خوش ہوتی ہے، مچھلی ملی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی مچھلی پکائیں گے آج تو۔ اب چونکہ مچھلی اس کو دے دیتا ہے، جب مچھلی اس کو دے دیتا ہے تو وہ گھر لے جاتی ہے، کہتی ہے چلو میں دوپہر کے ٹائم آج اس کے ساتھ روٹی کھائیں گے، میں بنا کے لے آؤں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے وہ روٹی لے کے آتی ہے تو کھانا کھانے بیٹھنے لگتے ہیں۔ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ جا اس جو روٹی کا وہ ٹفن کا جو ڈھکن کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ بجائے مچھلی کے وہاں تو آلو ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں۔ بیوی سے وہ بڑا حیران آ جاتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، مچھلی کہاں ہے؟ بیوی کہتی ہے اللہ کے بندے کون سی مچھلی، کس ٹائپ کی مچھلی، کس طرح مچھلی، کہاں سے دی تھی، کب دی تھی، کس ٹائم دی تھی؟ یہ بندہ بڑا حیران، اتنے ایک ہی ٹائم کے تھے سوال، تو مچھلی دی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں یہاں سے پکڑ کے دی تھی، تم خود یہاں میرے ہاتھوں سے لے کے گئی ہو، تم نے کہا تھا میں پکا کے لے کے آؤں، اب لیکن گویا کہاں ہے مچھلی؟ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔
اور وہ تو میں سے لڑائی زیادہ بڑھ گئی، وہ گالیاں پہ آ گئے، تو لڑائی پہ بات آ گئی، تھپڑوں پہ آ گئی، تو اب عورت جو تھی وہ یلنگ کرنے لگی، چیخو پکار کرنے لگی کہ آؤ مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دے۔ اب یہ بات سن کے جو آس پاس کام کر رہے تھے کھیتوں کے اندر، تو بھاگے آئے، تو اس نے کہا اسلم میاں کیا ہو گیا یار، تم اتنے اچھے تھے، تمہاری پڑھی لکھی وائف ہے، تم یہ کیسا کام کر رہے ہو، تم کیوں لڑ رہے ہو، کس وجہ سے لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو یار، میں نے اس کو مچھلی پکڑ کے دی، اس نے کہا میں سالن بنا کے لیں گے، ابھی یہ تو آلو پکا کے لے آئی ہے، مچھلی اس نے پکائی نہیں۔ اب وہ جو اس کی وائف تھی، وہ یہ بات سن کر بولی اس نے کہا کہ دیکھیں آپ عقل مند شخص ہیں، آپ سارے عقل مند ہیں، انسان ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خشک بنجر زمین ہے، اس میں سے مچھلی کہاں سے آ سکتی ہے؟ نہ تو اس میں پانی ہے، اگر پانی بھی ہو تو بندہ سمجھاتا کہ یار یہاں مچھلی ہو سکتی ہے، تو یہاں پانی بھی نہیں ہے، آپ خود سوچیں یہاں مچھلی کیسے آ سکتی ہے؟ اب اس نے کہا یار یہ تو بات اس کی وائف کی ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک کر رہی ہے، مچھلی تو آ ہی نہیں سکتی یہاں پہ۔ اب چونکہ وہ عورت نے کہا کہ مجھے ڈر ہے یہ مجھے کہیں زیادہ مارے نہ، تو گویا اس کو آپ پکڑ کر کے اس کو میرے گھر پہنچائیں، اور وہیں جب وہ گھر لے آئے تو اس نے کہا اس کو کہیں سے رسی سے باندھ دے، یہ نہ ہو سکے مجھے نقصان دے۔ اب انہوں نے باندھ دیا۔ اب لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے چلے جانے کے بعد یہ اندر سے اپنے آپ کو ناز سوار کر کے یہ مچھلی کو لے کر کے پلیٹ میں رکھ کے باہر آ جاتی ہے۔ اب جب آتی ہے تو اسے کہتی ہے دیکھو یہ لو مچھلی، جیسے مچھلی اس کو دکھا کے کھاتی ہے تو شور ڈالتا ہے، وہ پھر جو پاس پہ گھر میں ہوتے ہیں وہ بھاگ کے آتے ہیں، کیا ہوا؟ کہتی دیکھو یہ، پھر اس نے کہا یہ مچھلی اسی کے پاس ہے، یہ میرے سے جھوٹ بولا ہے اس نے ابھی میرے سامنے کھائی ہے اور رکھ کے ہی ہے۔ اس نے کہا دیکھیں اللہ کے بندے، یہ پھر وہی بات کو رپیٹ کی جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں یہ اللہ کا بندہ پھر اسی باتوں پہ رپیٹ پہ آ گیا ہے، اس کو پتہ بھی ہے مچھلی نہیں ہے، پھر یہ شور ڈال رہا ہے۔ وہ گھومنے سمجھنے لگے، جو باقی ہمسائے تھے وہ سمجھ لگے واقعی اس کو ایسے لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، ہے بھی سچا تھا بیچارہ، مچھلی موجود بھی تھی۔ اب وہ چلے جاتے ہیں، اب پھر وہ دوبارہ اسی مچھلی کو پلیٹ میں رکھ کے لے کے آتے، کھانے لگتے، تو وہ پھر شور مچانے لگتا، تو اسے کہتے ہیں خاموش، اب تم نے شور ڈالا تو تم یہاں نہیں رہو گے، تم پاگل خانے کی طرف چل دیے جاؤ گے۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا کہ واقعی ایسے بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ اسی عورت نے اسے بڑے پیار کے مخاطب کرتے فرمایا کہ اسلم دیکھو یہ تم نے کہا تھا کہ عورتیں کیسے فریب کرتی ہیں، کیسے چیٹنگ کرتی ہیں، کیسے ٹرکس کھیلتی ہیں، تو یہ تم نے کہا تھا، آج اس تمہاری بات کو میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے، ایکچولی پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ تو تم نے کہا تھا نا کہ عورتیں کیسے، تو آج دیکھو میں نے صرف تمہیں ابھی ایک فریب دکھایا ہے، زیادہ نہیں، ایک فریب دکھایا ہے، اگر کچھ اور کرتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تمہارے ساتھ، اتنا چھوٹا سا بھی تمہیں ایک جھلکی دکھائی ہے۔ تو اس سے سبق ملتا ہے، حالانکہ مچھلی اس کے پاس موجود تھی، اس نے کہا مچھلی ہے، سب کچھ تھا، بٹ میں نے تمہیں اس لیے کہا کہ تم نے وہ جو بات کی تھی اس کو میں نے تمہیں پورا کر کے دکھایا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ واقعی یہ تو وہی بات تھی، کیونکہ وہ بھول چکا تھا کہ اس نے اس بات کو رپیٹ کیا جو میں نے اس سے وہ رستے میں جاتے ہوئے کی تھی، تو یہ سمجھ آتا ہے۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سمجھ ملتا ہے کہ عورتیں چاہیں کھیل کھیلنا چاہیں، ٹرکس کرنا چاہیں تو بڑے سے بڑا ٹرکس کھیل جاتی ہیں۔ ایسے انسان جو کہ بڑے شریف و نفس ہوتے ہیں، ان کو چاہیے ان سے باز رہنا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو ریسٹرین رکھنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے ایسی وومین سے جو کہ ٹرکرز ہوتی ہیں، جو چیٹرز ہوتی ہیں، کوئی بھی کرتب کھیل سکتی ہیں، کوئی بھی آپ سے فریب کر سکتی ہیں، ان ایسی عورتوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ایک ٹاپک پہ میں ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔